جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد. عزیزان ملت، جیسا کہ محرم کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ کہا گیا ہے حدیث پاک کے اندر، اس سے اس کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے. اسی طرح رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے مہینے میں رکھنے کا ذکر آیا ہے. ابھی چونکہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے تو محرم کے مہینے میں عاشورہ کے روزے کی بڑی اہمیت حدیث پاک کے اندر آئی ہے. عاشورہ کا روزہ 10 محرم الحرام کو رکھا جاتا ہے. جب رمضان المبارک کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھنا احناف کے قول کے مطابق واجب تھا. صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں سے یہ روایت موجود ہے کہ قریش زمانۂ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس وقت روزہ رکھتے تھے. پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، لیکن بعد میں جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، اس کی فرضیت نازل ہو گئی، تب عاشورہ کے روزے کی فرضیت ساقط ہو گئی. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکم دیا تھا فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ. اب جس شخص کا دل چاہے وہ روزہ رکھے اور جس شخص کا دل چاہے وہ چھوڑ دے، یعنی نہ رکھے. اختیار میں دے دیا گیا، لیکن پہلے واجب تھا. اب عاشورہ کے دن کتنے روزے رکھنے ہیں؟ ایک رکھنا ہے یا 2 رکھنا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور اس کا حکم دیا تو صحابہ کرام میں سے بہت سارے حضرات نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، کہ اللہ کے رسول یہ تو ایک ایسا دن ہے جس کی تعظیم یہود و نصارہ کرتے ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال جب محرم کا مہینہ آئے گا تو ہم 9ویں تاریخ کا روزہ بھی ساتھ ملا لیں گے. لیکن آئندہ سال محرم کا مہینہ آنے سے پہلے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دار فانی سے کوچ کر گئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام وفات پا گئے، یعنی یہود و نصارہ کی مشابہت لازم نہ آئے. اس وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارادہ ظاہر فرمایا تھا کہ جب آئندہ سال آئے گا تو ہم صرف ایک روزے پہ اکتفا نہیں کریں گے بلکہ 2 روزے رکھیں گے. عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ تو رکھیں گے، اس سے پہلے 9 تاریخ کا روزہ بھی ساتھ ملا لیں گے تاکہ ان کی مشابہت ختم ہو جائے یہود و نصارہ کی. لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام وفات فرما گئے. لیکن اب ہم لوگوں کا معاملہ بھی یہی ہونا چاہیے اور علماء یہی فرماتے ہیں کہ 2 روزہ رکھنا مستحب ہے، یعنی 9 تاریخ کا روزہ اور 10 تاریخ کا روزہ دونوں ایک ساتھ رکھا جائے، یا تو 9-10 رکھیں یا 10-11 ملا کر رکھیں. لیکن اسی جگہ بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں چونکہ اب یہود و نصارہ اس چیز کی پابندی نہیں کرتے، یعنی روزہ رکھنا اب انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اب روزہ وغیرہ وہ عاشورہ کے دن اتنا اہتمام نہیں کرتے ہیں. تو چنانچہ اگر کوئی شخص صرف ایک روزے پہ ہی اکتفا کر لے تو بھی کافی ہے، مشابہت لازم نہیں آئے گی. لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 روزہ رکھا جائے. اچھا، یہ روزہ ہم لوگوں تک کس طرح پہنچا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم لوگ روشنی ڈالتے ہیں. صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ پہنچے، وہاں یہود کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھ لیا. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھ لیا کہ یہ کون سا دن ہے جس میں تم لوگ روزہ رکھ رہے ہو. فقالوا، انہوں نے کہا هذا يوم عظیم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. یہودیوں نے جواب دیا کہ یہ ایک عظیم الشان دن ہے ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ دیا، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دن غرق کیا. اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے شکرانہ کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا. اس وجہ سے ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ. تب تو ہم تم سے زیادہ ان کے قریب ہیں، ان کے دوست ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے، تو ہم بھی اس دن
روزہ رکھیں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کا حکم بھی دیا تھا۔ تو یہی کچھ باتیں ہیں محرم کے حوالے سے، آپ سب بھی اس روزے کا اہتمام کیجیے، بہت ہی زیادہ فضیلت ہے اس روزے کو رکھنے میں، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اہتمام کیا ہے اور حکم بھی دیا ہے، لیکن یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ جن کے اندر استطاعت ہے، قدرت ہے روزہ رکھنے پر، ان کو چاہیے کہ وہ ضرور اس کی فضیلت کو حاصل کریں، اس بابرکت مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزاریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں، اور اس مہینے میں فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ محرم کے اندر بہت سارے بدعات اور رسومات انجام دیے جاتے ہیں بہت زور و شور کے ساتھ، جگہ جگہ پر ڈھول تاشے بجانا، اور اسی طرح تعزیہ نکالنا، ریلی نکالنا، یا حسین کے نعرے لگانا، اور ان کے نام کے اوپر باکس بجانا، ڈانس کرنا، یہ سارے کام بیہودہ کاموں میں سے، فضولیات میں سے، حرام ہے، شرک ہے۔ ان تمام کام سے اپنے آپ کو بچائے، یہ سارے شیطانی کام ہیں۔ اسی طرح سڑک جام کر کے روڈ کے اوپر جلسہ جلوس کرنا، اس سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی طرح لاؤڈ اسپیکر پہ رات بھر نعت پڑھنا اور تقریریں کرنا زور و شور کے ساتھ، یہ سارے کام خلاف ادب ہیں بالکل۔ اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو آپ چہار دیواری کے اندر کریں، یعنی جہاں تک لوگوں کی پہنچ ہے وہاں تک آپ کی آواز پہنچے، لیکن لاؤڈ اسپیکر پہ پورے محلے والے کو سنانا، پورے جو علاقے میں اپنی آوازیں پہنچانا جبراً، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، شریعت کا مزاج نہیں ہے، یہ مائک کا غلط استعمال ہے، مائک کا مس یوز ہے۔ یہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج یہی وجہ ہے کہ اذان کے اوپر پابندی لگ جا رہی ہے، بعض علاقوں میں، بعض جگہوں پر اذان میں بالکل پابندی جو ہے لگا دی گئی ہے، کوئی مؤذن مائک میں اذان دے نہیں سکتا، لاؤڈ اسپیکر پہ نماز ہو نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے کچھ حضرات جو ہیں، ایک طبقہ ایسا ہے جو مائک کا مس یوز بہت زیادہ کرتا ہے، بہت زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہے مائک کا، حالانکہ اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم صحیح جگہ پہ ہی اس کو استعمال کرتے تو آج یہ پابندی جو ہے ہمارے اوپر نہیں آتی۔ رات بھر نعت پڑھنا، دوسروں کو تکلیفیں پہنچانا، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے باعث ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوسرے دھرم سے ہیں اور وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، بہت زیادہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اور بہت سارے لوگ بیمار ہیں، وہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں، ان کو تکلیفیں ہو رہی ہیں، رات بھر وہ سو نہیں پا رہے ہیں، اور اسی طرح سڑک جام کر دینا، یہ تو اور ہی خلاف ادب کام ہے۔ جبکہ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تکلیف دہ چیز اگر راستے میں پڑی ہوئی ہو تو اس کو اگر کوئی اٹھا کر سائڈ کر دیتا ہے تو اس کو صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے، لیکن ہم خود اگر تکلیف بن جائیں کسی اور کے لیے تو یہ بالکل شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچنے کا حکم دیجیے، خصوصاً اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیے، اپنے گھر والوں پہ نظر رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا